اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میں ہوں سعدیہ سہیل۔ جی جناب، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، اپنی برکتوں کے سائے میں رکھے۔ لیکن جب ہم ایک فیملی ہوتے ہیں، جیسے آپ سمجھ لیں کہ ہم 5 یا 6 بہن بھائی ہیں، اور ان میں سے چار 3 بہن بھائیوں کے حالات بہت اچھے ہوں اور 2 کے حالات جو ہیں وہ گھر میں کھانے کو نہ ہو، بھوک ہو، پریشانی ہو، گھر نہ ہو، سر پہ چھت نہ ہو، قرض دار ہوں، مسائل میں گھرے ہوں، تو باقی 3 جتنے بھی اچھے ماحول میں رہتے ہوں، جتنے بھی اچھے معمولات میں ہوں، لیکن ان کو چین نہیں پڑتا، بے چینی رہتی ہے۔ اور وہ اصولی طور پہ بھی، اخلاقی طور پہ بھی، مذہبی طور پہ بھی ان کا فرض بھی بنتا ہے کہ وہ ان کمزور بہن بھائیوں کی مدد کریں، ان کا سہارا بنیں، ان کا ساتھ دیں، اس مشکل حالات میں ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں۔ اور یہ میں آپ کو تمہید اس لیے باندھ رہی ہوں کہ جس طرح آج کل کے حالات ہیں ملکی، غزہ کا معاملہ ہو یا اب ایران کا معاملہ ہو، اسرائیل جو کہ ایک انٹرنیشنل بدماش ہے، اور وہ اتنا سا اسرائیل خود کو نعوذ باللہ طاقت سمجھتا ہے کہ وہ سپر پاور ہے۔ یہ بھول جاتے ہیں لوگ کہ پاور سپر ایک ہی ہے، اور وہ اللہ پاک کی ذات ہے، اور وہ جب چاہے تو وہ کیڑی سے ہاتھی کو مروا سکتا ہے، تو کسی کی کوئی مجال نہیں، کوئی اوقات نہیں اس کے سامنے۔ اور اس طرح جیسے اس کا بزدلانہ حملہ ایران پہ اس نے کیا، اور ہمارے ایرانی مسلمان بہن بھائیوں کو ہمارے ملک میں جو انہوں نے، ہمارے برادر ملک میں جو انتشار پھیلایا، ایک تو میں اس کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتی ہوں۔ غزہ میں جو انسانیت کی ساری کیٹیگریاں ختم ہو چکی ہیں، بدترین ماحول، بدترین حالات، بھوکوں کے لاکھوں بچے بھوک سے تڑپ تڑپ کے مر رہے ہیں، اور وہاں پہ یہ جو امن کے ٹھیکیدار ہیں، یہ جو زمینی خدا بن بیٹھے ہیں نعوذ باللہ، یہ ان بچوں کی خوراک پہ مالک بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان شہیدوں پر، معصوم بچوں کی شہادتوں پہ جشن منا رہے ہیں۔ یہ ایک لمحہ فکریہ تمام مسلمان امہ پہ۔ کہنے کو تو ہم مسلمان ہیں، اور اللہ نے آپ کو تیلوں کے ذخائر طاقتور بنایا ہے، آپ چاہیں 2 منٹ میں ان کے ناک سے نکیرے نکال سکتے ہیں، لیکن ہم اصل میں وہ مسلمان ہیں جن کا عقیدہ ایمان کمزور ہے۔ ہم ڈر جاتے ہیں، ہمیں جنگ سے ڈر لگتا ہے، ہمیں موت سے ڈر لگتا ہے، ہمیں مسائل سے ڈر لگتا ہے، اور دوسرے کے مسائل میں اب ہم بیٹھے گھر میں سارا دن غزہ کی پوسٹیں فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ لگاتی رہتی ہوں، ایران کے لیے کرتی رہتی ہوں، لیکن مطلب دل چاہتا ہے کہ ہم میدان میں کود پڑیں، لیکن ہمارے اتنے بڑے ممالک خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ افسوس ہے، صد افسوس ہے۔ اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آقا دو جہاں کی احادیث میں پہلے سے موجود ہے کہ یہ سب کچھ ہوگا۔ کون لوگ لڑیں گے؟ فلسطین کے حوالے سے ہے کہ میری وہ امت تا قیامت لڑے گی، اور ان بچوں کا ایمان دیکھیں کہ وہ پیٹوں پہ پتھر باندھ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے شہادتیں قبول کرتے ہیں، اپنی ماں باپ کی میتوں پہ بیٹھے ہیں، مائیں بچوں کی گود، میتوں کو گود میں لے کے بیٹھی ہیں، ایسی بہادر قوم۔ اور یہ لوگ ادھر آنکھیں ان کی بند ہوتی ہیں تو وہ شہید ہے جن کا حساب کتاب ہی نہیں ہونا روز حشر بھی، وہ آنکھ کھولیں گے تو جنت میں ہی کھولیں گے سیدھا، ایسے خوش نصیب ہیں۔ یہ دنیا کی تکلیف ٹیمپریری ہیں، لیکن وہ جنت میں، وہ تو جنت پہنچ جائیں گے، ہم جو مسلمان تماشا دیکھ رہے ہیں، ہم اپنے رب کو کیا جواب دیں گے؟ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے جو میں سب کے لیے چھوڑے جا رہی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو وظیفہ بتاؤں، وظیفہ آج کا جو ہے وہ اسماء الحسنہ میں سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے 99 نام، وہ جن سے ان کو یاد کرنا، انہیں پکارنا، اس کی افادیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بھی بیان کی ہیں، اور ان کو کہا ہے کہ جو ان کو یاد کر لے وہ جنت میں داخل ہوگا۔
اور جو ان کے اللہ کو اس کے ناموں سے پکار کر اپنی فریاد پیش کرتا ہے، اللہ کو یہ پسند ہے اور اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے اور سنتا ہے۔ تو آج کے دور میں جہاں ہر کوئی مصائب کا شکار ہے، خواہ وہ کاروباری ہوں، وہ صحت کے ہوں، میں بھی آپ کو آڑی ترچھی بیٹھی نظر آ رہی ہوں، اس کی وجہ یہ شائٹکا میری بہت پرابلم کر رہی ہے۔ ابھی میں ان دنوں کافی مطلب شائٹکا یہ وہ مسئلے مسائل میں رہی ہوں، چل رہا ہے، اور بہرحال یہ سب کچھ زندگی کا حصہ ہی ہے، اور یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ تو معمولی سی اللہ تعالیٰ ہمارے جسم کی زکوٰۃ نکالتا ہے۔ اصل تو تکلیف وہ لوگ اٹھا رہے ہیں جو اس ٹائم غزہ میں ہیں، ایران میں ہیں، فلسطین کے لوگ، کشمیر کے لوگ، یہ وہ لوگ ہیں۔ بہرحال اپنے تمام مسئلوں کے حل کے لیے، رکاوٹوں کے لیے، بندشوں کے لیے، جو سب سے پیارا میرا رب کا نام ہے، جو سب سے زیادہ قرآن میں لیا گیا ہے، استعمال ہوا ہے، وہ اپنے ہر نماز، فرض نماز کے بعد، میں زیادہ تر وظائف نماز کے بعد والے بتاتی ہوں، اس لیے کہ ہمیں نماز کی اہمیت سمجھ آئے۔ نماز بیسک ستون ہے اسلام کا۔ جو نماز نہیں پڑھتا، صحابہ کرام تو اس حوالے سے اتنے سخت مزاج رکھتے تھے، وہ اس کو مسلمان بھی کنسیڈر نہیں کرتے تھے۔ اس لیے اپنی نمازوں کو اب آپ پکا کریں، نمازوں کی پابندی کو لازمی قرار دیں، اور فرض نماز کی ادائیگی کو سب سے بڑا کام سمجھ کے ادا کیا کریں۔ ہر فرض نماز کے بعد آپ نے 100 تسبیح اللہ تعالیٰ کے اس اسم کی، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اس طرح آپ اگر چاہیں تو، اگر جیسے فرض نماز کے بعد ایک تسبیح، اور اگر دن میں 1001 بار بھی یہ تسبیح آپ اگر فرض نمازوں کے بعد نہیں پڑھ پاتے تو ایک دن میں 1001 بار یہ تسبیح یا اللہ، اور ایسے پڑھیں کہ دل پہ ضرب لگے۔ ضرب لگنا مین یا اللہ جب کہتے ہیں تو دل سے وہ نکلے، ہو کی ضرب آپ کے دل پہ لگے۔ آپ انشاءاللہ جو مشکل، جس پریشانی میں مبتلا ہوں گے، جس مسئلے کے حل کے لیے دعا کریں گے، وہ دعا آپ کی ضرور قبول ہوگی۔ جب اللہ کو یہاں سے دل پر ضرب لگا کہ اللہ کو، آپ اس سے کیا ہوگا، آپ کا ہارٹ بھی کلین ہوگا۔ ہمارے دل پہ تہ آ جاتی ہے کالگی کی، حسد، نز، دوسروں کے لیے برائی، نفرت کا جذبہ رکھنا، جھوٹ بولنا، برے کاموں میں مبتلا ہونے سے ہمارے دل پر ایک لیئر آنی شروع ہو جاتی ہے۔ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ورد کرتے ہیں، اللہ یا اللہ، یہ دل سے نکلتا ہے، تو وہ آپ کے دل کی اس میل کو بھی چھٹک دیتا ہے، اور آپ کے دل میں ایمان کی شمع جلتی ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔